جب آپ مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں کے لیے جو بنیادیں قائم کر رہے تھے وہ گرنے لگی ہیں۔ ایسے وقت میں آپ ہر چیز پر سوال کرنے لگتے ہیں۔ دوسروں کے حالات بہتر ہیں کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ محنت کرتے ہیں؟ کیا میں اپنی غلطی کی وجہ سے غریب ہوں؟ ہم رزق کی محنت کو کیسے سمجھیں؟ اس کے ساتھ یہ بھی کہ محرومی بھی ایک نعمت ہے۔ یہ سب اس ایک سچائی سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کا رزق پہلے سے ہی مقرر کر دیا ہے۔ دولت گنوانا شدید مشکل ہو سکتا ہے۔ مستقبل کی غیر یقینی صورتحال، ماضی کا پچھتاوا اور ایسا محسوس ہونا جیسے آپ کی ساری محنت رائے گاہ چلی گئی۔ آپ کے اپنے غم اور پریشانی سے بھی زیادہ اپنے خاندان کا سامنا کرنا شرمندگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ نے انہیں مایوس کر دیا۔ آپ کو ڈر ہے کہ آپ ان کے سامنے اپنی عزت کھو چکے ہیں، اور پھر آپ اپنے پیاروں کے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں اور یہ آپ کے دل پر تیر کی طرح لگتا ہے۔ ایک گھرانہ جو مشکل وقت سے گزر رہا ہو، اس میں موجود تناؤ کا ماحول ہر کسی کو محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر بچوں کو۔ لیکن اس وقت میں مالی حالات سے سمجھوتا کرنے میں ہی ہر ایک کے لیے وہ بہتری چھپی ہے جو آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ ایمان کمزور کرنے یا ایمان پختہ کرنے کا امتحان ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دینے والے ہیں۔ جیسے اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا ان کے اہل و عیال اور ان کی صحت سے، اور اللہ نے ان کا سارا مال واپس لے لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ اور ابو طالب سے جدا کرنے سے پہلے آپ کو معاشرتی تعلقات منقطع ہونے اور مال کے نقصان کے ساتھ آزمایا۔ اپنے رزق کو قبول کرنا بنیادی نقطہ ہے اس زندگی کو قبول کرنا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حبذ المکروہان الموت والفقر، دو چیزیں قبول کرو جو تمہیں ناپسند ہیں، موت اور غربت۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے مال و دولت سے آزماتا ہے یا غربت سے۔ ان دونوں حالات میں اللہ کا حق ضرور پورا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر دولت ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اور اگر غربت ہے تو اس پر صبر کریں۔ اور یہی سفیان الثوری رحیم اللہ نے فرمایا کہ حقیقی دولت صرف قناعت میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کی روح میں غنا ڈال دیتا ہے، یعنی وہ شخص ہر چیز پر قناعت کرتا ہے جو اس کے پاس ہے اور ہمیشہ امیر محسوس کرتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جعل فقرہ بین عینیہ، تو وہ اس کی آنکھوں کے سامنے غربت رکھ دیتا ہے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاس اصل میں کیا ہے، وہ ہمیشہ غربت دیکھتا ہے۔ کیا پھر ہمیں محرومی سے پیار کرنا چاہیے؟ کچھ طریقوں سے جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جانتے اپنے اجر جو اللہ کے پاس ہیں تمہارے لیے، تو تم چاہتے کہ تمہاری غربت اور مفلسی میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے تھے کہ ہم غربت کی چاہت کریں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کے درجات اور اس شعور کی برکت مانگو جو غریب ہونے کے ساتھ ملتی ہے۔ جس شخص کو دنیا کا بہت زیادہ حصہ نہ دیا گیا ہو، وہ اس دنیا سے اتنا دھوکہ نہیں کھاتا جتنا وہ شخص جس کے پاس بہت ہو، اور اگر وہ مطمئن ہے تو وہ یہاں بھی خوش ہے اور آخرت میں بھی خوش ہے۔ اس کی قناعت ان اعمال کی کمی پوری کرتی ہے جو وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ امام حسن البصری رحم اللہ فرماتے ہیں، من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو تھوڑے سے رزق سے، اللہ اس کے تھوڑے سے عمل سے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حالات کچھ بھی ہوں، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ یہی عمل اگلی زندگی میں اللہ کو راضی رکھنے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس امت کی اکثریت اس سانچے میں ہے۔ سادہ لوگ، غریب لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اپنے فرائض کو نبھاتے ہیں، اور جو پیٹ خالی ہونے کے باوجود بھرے دل سے چین سے سوتے ہیں۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحیم اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے غریب لوگ امیروں سے زیادہ خوش رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی تحویل میں ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے غربت کو دور کر دیا جائے تو آپ ان میں سے بہت کم لوگوں کو اللہ کی یاد کرتے ہوئے پائیں گے، کیونکہ انسان ہونے کی وجہ سے ہم ایسے ہی ہیں۔ ایک حضرت بلال کا جنت کا راستہ ہے، اور ایک جنت کا راستہ عبد الرحمن ابن عوف کا ہے، مشقت کا راستہ اور سخاوت کا راستہ۔ اکثر لوگ حضرت بلال کے راستے سے جنت میں داخل ہوتے ہیں،
لیکن امت کو ہمیشہ ابن عوف کی ضرورت رہتی ہے، لیکن پیٹ بھرے کتنے لوگوں کے پاس لامحدود خواہشات ہیں جو انہیں روحانی طور پر کنگال کر دیتی ہیں۔ امام المزنی رحم اللہ فرماتے ہیں، تم دنیا میں اس چیز سے مطمئن ہو جس پر تم راضی ہو، خواہ وہ ایک کھجور یا پانی کا گھونٹ یا سر پر تھوڑا سا سایہ ہو۔ پھر جب بھی اس دنیا میں آپ کے لیے نئی راہیں کھولی جاتی ہیں، اتنی ہی زیادہ مایوسی آپ کی روح کو کھا جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کے خواہش مند ہیں، آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ اپنے آس پاس دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں جن کا اس نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور چاہے ایسا لگتا ہو کہ دوسروں کے پاس سب کچھ ہے، مگر آپ کے رزق کی رکاوٹیں آپ کو ہمیشہ چند قدم پیچھے رکھتی ہوں۔ غربت کی یہی صورت گھسے ہوئے جوتوں یا پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ قیامت کے دن مومن کے لیے باعث عزت ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض وسیع ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے پیالے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں، جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں رہے گا، اور سب سے پہلے جو لوگ اس پر پہنچیں گے وہ غریب مہاجر ہوں گے، ان کے بال بکھرے ہوئے اور ان کے کپڑے داغدار ہوں گے، جنہیں شادی کے لیے مناسب رشتہ نہیں سمجھا جاتا اور جن کے لیے قائدین کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ رسول اللہ یہاں پر ان لوگوں سے مخاطب ہے جن کے پاس اس دنیا میں دولت نہیں ہے، کہہ رہے ہیں دیکھو آخرت میں کیا حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ صرف اتنا نہیں کہ اگر تم صبر کرو تو اللہ اگلی زندگی میں تمہارے رزق کو اجر سے بدل دے گا۔ ابن الجوزی رحیم اللہ فرماتے ہیں، اگر آپ کے لیے رزق ایک جگہ سے رک گیا ہے تو جان لیجئے کہ دوسری جگہ سے روکا نہیں گیا، لہٰذا جب آپ محسوس کریں کہ آپ کا رزق ایک جگہ سے رک گیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دوسرے ذریعے سے بڑھا دیا ہو۔ بعض اوقات دولت کا رزق در حقیقت آپ کو رزق کی دوسری شکل دیکھنے سے روکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے دوست یا آپ کے خاندان والے یا دوسری نعمتیں ہیں جن کا آپ کو احساس بھی نہیں تھا کہ آپ کے پاس موجود ہیں، یا جب آپ کے پاس دولت تھی ان سب کا آپ کے پاس ہونا ممکن نہیں تھا۔ کیا محرومی گناہ کرنے کے نتیجے میں آتی ہے؟ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے سے بہتر کوئی چیز رزق نہیں بڑھاتی، لیکن یہ نفع اور نقصان مقدر کے بجائے معیار میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو تھوڑے میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور چاہتا ہے تو سب روک دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کچھ لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انہیں محرومی دیتا ہے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور کچھ کو سزا دینے کے لیے نیچے کی طرف دھکیلتا ہے۔ اب چاہے وجہ کچھ بھی ہے، ایک انسان کو اپنے نقصان سے فائدہ اٹھانے کا یہ موقع ملتا ہے۔ یا تو توبہ آپ کو جنت کی راہ پر واپس لاتی ہے، یا راضی رہنا اللہ کی رضا پر جو جنت میں آپ کے درجات بڑھاتا ہے۔ بعض اوقات اللہ آپ کو حقیقی توکل کے ساتھ زندگی گزارنے کے روحانی موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو القابض، الباسط، روکنے والے اور دینے والے کے نام سے جانتے ہیں جب آپ ان دونوں حالات میں رہتے ہیں، اور جب آپ ان حالات میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو حالات غیر متعلقہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا، القائم مشاکر بمنزلۃ الصائم صابر، جو کھاتا ہے اور اس پر شکر کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ہے یا کم، یہ آپ کی غربت اور خوشحالی دونوں میں اللہ کی مصلحت دیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں ہے۔ ماضی میں دو اسلامی علماء کے درمیان بحث ہوئی، ان میں سے ایک امیر تھا اور ایک غریب۔ تو جو غریب تھا وہ دیر سے آیا اور دوسرے کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ معاف کیجیے گا، میری توجہ بھٹک گئی کیونکہ میرے چراغ میں تیل ختم ہو گیا تھا۔ پھر امیر عالم نے جواب دیا اور کہا کہ میرے فانوس کی خوبصورتی نے میری توجہ کو بھٹکا دیا تھا۔ بات یہ تھی کہ دونوں کی اپنی آزمائشیں تھیں اور دونوں نے اپنی آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ متى عطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقرب بوجود لطفه إليك۔
جب وہ آپ کو عطا کرتا ہے تو آپ کو اپنی مہربانی دکھاتا ہے، اور جب وہ آپ کو محروم کرتا ہے تو آپ کو اپنی طاقت دکھاتا ہے، اور اس سب میں وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور آپ کے قریب آتا ہے اپنی نرمی کے ساتھ۔ اگر آپ کو عطا کیا جائے تو شکر گزار بنے، اور اگر وقت مشکل ہو تو باوقار رہے، اور ہر وقت اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین کارساز ہے، سب سے بہترین مددگار جو آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ کے حالات مشکل ہیں تو پوری امید کے ساتھ اس سے نکلنے کے ذرائع تلاش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر پر راضی ہونے کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مایوسی نہ سمجھیں۔ جد و جہد جاری رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کا کیا کھویا ہے، وہ جانتا ہے آپ نے تمام امتحانات اور آزمائشوں میں کیا گنوایا ہے، اور وہ آپ سب کو اس کے بدلے میں آپ کے تصور سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے۔ بس ان مواقع کو ضائع نہ کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، کیونکہ وہ اس وقت قیمتی نہیں لگ رہے۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون